السلام علیکم، میں ہوں شازیہ ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. چودھری پرویز الہی وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھا چکے ہیں. تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے، پچھلے 3 مہینوں سے پنجاب میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. حکومت نہیں تھی، پریکٹیکلی حکومت نہیں تھی، کوئی اس حکومت کو ماننے کو تیار نہیں تھا. عدالتوں کے احکامات کے باوجود بھی حمزہ شہباز وزارت اعلیٰ کی کرسی پر زبردستی براجمان تھے. ان کو کوئی وزیر اعلیٰ مانتا نہیں تھا. تو آج نتیجہ یہ ہے کہ کل جب سپریم کورٹ نے حکم دیا تو ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ حمزہ شہباز کے جو جتنے بھی احکامات تھے پچھلے 3 مہینے سے ان سب کو کالعدم انہوں نے قرار دیا. بلکہ 3-4 روز پہلے جب انہیں زبردستی ایک بار پھر سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اسی دن سپریم کورٹ کی رات میں جب عدالت لگی، سماعت ہوئی، تو سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس اختیارات محدود ہیں، آپ کے زیادہ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر ہمیں کہیں لگا کہ آپ اپنے سیاسی فوائد کے لیے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کو بھی کالعدم قرار دے دیں گے. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ ضمنی انتخابات جو 17 جولائی کو ہوئے تھے یہ ان سیٹوں پر ہوئے تھے جن 25 سیٹوں پر منحرف اراکین کے ووٹ کو سپریم کورٹ نے مسترد کیا تھا. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ان تمام جو اراکین تھے ان کو ڈی سیٹ کیا. پھر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ووٹ تو عمران خان کا ہے. دوبارہ جب انتخابات ہوئے، الیکشن کمیشن نے انہیں ڈی سیٹ کیا، نون لیگ نے انہیں ووٹ دیا، عوام نے اپنا فیصلہ دیا. جس کے بعد ایک بات کھل کر ہمارے سامنے آ گئی کہ ووٹ کینڈیڈیٹ کا نہیں تھا، ووٹ عمران خان کا تھا. ووٹ اگر کینڈیڈیٹ کا ہوتا تو انہی لوگوں کو دوبارہ سے عوام چنتے جنہیں نون لیگ نے جو تھا اپنا ٹکٹ دیا. تو ایک بات اور کھل کر واضح ہو گئی کہ نون لیگ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. وہ اس طرح ایکسپوز کر دیا، سب کو پتہ چل گیا کہ نون لیگ کے ٹکٹ کی کوئی اہمیت نہیں رہی. نون لیگ نے ایک تو اپنے لوگوں کو ناراض کیا، نون لیگ کے لوگ ناراض ہوئے، دھڑے بنے حلقوں میں. کسی نے بھی ان امیدواروں کو جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے منحرف ہوئے ان کو سپورٹ نہیں کیا. تو نون لیگ کے ساتھ تو بڑی بری ہوئی، یہ ہم بھی جانتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں. اب اتحادی جماعتیں اس فیصلے کے بعد سے بڑی پریشان ہیں کہ ان کی فل کورٹ کی اپیل بھی مسترد ہوئی ہے. پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی چھن گئی. جو اختیارات کے خواب تھے، جو اختیارات کا نشہ چڑھا ہوا تھا حمزہ شہباز کے سر پہ، وہ سب کچھ چکنا چور ہو گیا. اب جو شہباز شریف صاحب ہیں، یہ 30 کلومیٹر کا جو ایک ریڈیس ہے، اس کے وزیر اعظم بن کے رہ گئے ہیں. اب وہ کیا کریں گے صرف اسلام آباد کے وزیر اعظم بن کے؟ بلکہ اب تو جو عمران خان کے ہاتھ میں گیم آ گئی ہے وہ ایسے کہ اگر عمران خان چاہیں پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دیں، کے پی کے کی اسمبلی تحلیل کر دیں، تو عمران خان کے ہاتھ میں ہے یہ فیصلہ کہ وہ اتحادیوں کو حکومت کو اب چلنے دینا چاہتے ہیں یا نہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کیا ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. کبھی گورنر لاج لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اب گیم عمران خان کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ وفاق کے پاس ظاہر کوئی جواز نہیں رہے گا اگر عمران خان اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں کے پی کے کی اور پنجاب اسمبلی کی. اب شہباز شریف صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عوام کی جو انصاف کی توقعات تھی ان کو دھچکا لگا ہے. تو میں شہباز شریف صاحب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ناانصافی تو پرویز الہی کے ساتھ ہوئی تھی. یہ آپ نے کیسے سوچ لیا تھا کہ 186 والا باہر بیٹھا رہے گا، وہ اپوزیشن میں رہے گا، اور 176 والا جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کی کرسی پر براجمان ہو جائے گا. یہ زیادتی ہوئی تھی. اگر آپ لوگ گریسفلی پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے دیتے تو آج آپ کا وقار، آپ کی سیاست کا وقار، مقام کچھ اور ہوتا. لیکن پاکستانی سیاست میں ناظرین ایک روایت چل پڑی ہے روندی کی، دھاندلی کی، کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، کرسیوں پر براجمان رہنے کے لیے آپ ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کرتے ہیں جس میں آپ کو پرواہ نہیں رہتی کہ اس سے آپ کی سیاست بچے گی نہیں بچے گی، عزت وقار عوام کی نظروں میں رہے گا نہیں رہے گا، چاہے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر چڑھ کر آنا پڑے، چاہے آپ کو عوام کے ووٹوں کے ساتھ زیادتی کرنی پڑے، زبردستی ٹھپے لگوانے پڑے، لوگوں کے جو شناختی کارڈ ہیں ان کو اپنے پاس رکھنا پڑے، بریانی کی پلیٹیں تقسیم کرنی پڑے. آپ لوگوں نے یہ زیادتی کرنی ہے کیونکہ آپ کو اقتدار کی کرسی چاہیے. کیا پاکستان میں کبھی صاف شفاف انتخابات ہوئے ہیں؟ جس کا جواب ہے نہیں ہوئے.
پاکستان میں صاف شفاف انتخابات نہیں ہوئے پچھلے 70 سالہ تاریخ میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 70 کی تاریخ کے انتخابات صاف تھے، شفاف تھے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. بات یہ ہے جس طرح عمران خان کی حکومت نے عدم اعتماد کی تحریک کو بڑے بھونڈے طریقے سے ڈیل کیا. عدم اعتماد کی ایک آئینی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اگر وزیر اعظم کو ہٹانا ہے تو آئین میں ایک طریقہ واضح درج ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں. جو اپوزیشن نے، اس وقت کی اپوزیشن نے طریقہ اختیار کیا، اس وقت اگر گریسفلی تحریک انصاف کی حکومت اگر اس کو ڈیل کر لیتی تو یہ سب کچھ یہ تماشا نہ ہوتا. انہوں نے بھی بڑے بھونڈے طریقے سے اس کو ڈیل کیا. بالکل اسی طرح آج حکمران اتحاد نے بھی اس طریقے کو، وزارت اعلیٰ کی جب باری آئی حمزہ شہباز کی وزارت لینے کے لیے، جو ووٹنگ ہوئی وزارت اعلیٰ کے لیے، اس کو بڑے برے طریقے سے ڈیل کیا. پنجاب کے انتخابات میں روندی کرنے کی جس طرح ناکام کوشش کی گئی وہ ہم سب کے سامنے ہے. پچھلے 4 مہینوں میں اپریل میں جب عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، تحریک انصاف نے کیا، بالکل غلط کیا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آئین کے مطابق وہ کام کر رہے تھے. اور جو انہوں نے کیا وزارت اعلیٰ کے انتخاب کے وقت حکمران اتحاد نے، یہ بھی بہت غلط کیا. اب بات یہ ہے کہ مریم نواز کہہ رہی ہے کہ حکومت ڈٹ جائے. بھئی حکومت کیسے ڈٹ جائے؟ آپ عدالتیں بند کروا دیں گے. اب عوام کو آپ میں اتنی سخت ہے کہ آپ عمران خان جیسے بڑے بڑے جلسے کر لیں، عوام کو سڑکوں پر لے آئیں. نہیں، آپ میں سخت نہیں ہے. 20 حلقوں کا انتخاب تو آپ لوگ جیت نہیں سکے ہیں. 20 حلقوں کے عوام کو تو آپ باہر نکال نہیں سکے ہیں. آپ نے جن لوگوں کو اپنے حق میں ووٹ ڈلوایا تھا حمزہ شہباز نے، ان کو عوام نے تو ریجیکٹ کر دیا. تو اس سے صاف یہ ظاہر ہوا کہ عوام نہ حمزہ کو چاہتے ہیں، نہ اس حکمران اتحاد کو چاہتے ہیں، نہ یہ جو آپ نے دھاندلی کی عوام نے اس کو تسلیم کیا. تو عوام کے مینڈیٹ کو عزت دینا سیکھیں. ووٹ کو عزت تو اب ملی ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ آپ لوگوں نے لگایا، لیکن ووٹ کی بے عزتی آپ لوگوں نے کی. 20 حلقوں کے عوام نے جب عمران خان کو مینڈیٹ دیا تو اس ووٹ کو بدنام تو آپ لوگوں نے کیا. آپ لوگوں نے نہیں مانا. 186 والے کو آپ نے باہر بٹھا دیا، 176 والے کو آپ کہتے تھے وزیر اعلیٰ بن جائے. یہ آپ لوگوں نے غلط کیا. اور آپ کہتی ہیں کہ اس کو جوڈیشل کو ہے، یہ عدالتی قتل ہے. عدالتی قتل تو ذوالفقار بھٹو کا ہوا تھا، جسے بعد میں ججز نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. اس وقت کیا ہوا تھا؟ عوام نے کیا کر لیا تھا؟ زیادتی تو واقعی بھٹو کے ساتھ ہوئی تھی، واقعی وہ عدالتی قتل تھا. جب عمران خان کی عدم اعتماد کی تحریک کے لیے رات کو 1 بجے عدالتیں لگیں، وہ تو آپ لوگوں کے لیے انصاف کی تاریخ ایک رقم ہوئی تھی. آپ لوگوں کے نزدیک تو پاکستان کی عدالتوں کے جیسا انصاف تو پوری دنیا میں نہیں ملتا. اس وقت تو کیا آپ شادیانے بجا رہے تھے اس وقت رات کو؟ اس وقت عمران خان عدالتی نظام پر انگلیاں اٹھا رہے تھے، آپ لوگ عدالتی نظام کو بچا رہے تھے. آج عمران خان عدالتی نظام کو بچا رہے ہیں، آج آپ لوگ عدالتی نظام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں. کل کو عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتا تھا، آج عمران خان عدالتی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو جو ہے نا وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن کیا کریں، ہماری سیاست کا پینترا یہ ہے، ہماری سیاست کا طریقہ کار یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ دونوں ایکٹ، عدم اعتماد کی تحریک کے وقت کے ایکٹ جو تحریک انصاف نے کیا اور جو اب ہوا پنجاب میں، یہ دونوں ہماری تاریخ، سیاسی تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. اپوزیشن سے تو میں یہی کہوں گی، اور جو مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن نے 100 پیاز بھی کھائے، 100 جوتے بھی کھائے، کھایا نہ پیا، گلاس توڑا، 12 آنے کا ہاتھ میں کچھ نہیں آیا. زرداری صاحب آج دبئی بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں آیا اپوزیشن کے ہاتھ میں. نہ مولانا صاحب کے ہاتھ میں کچھ آیا، نہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں کچھ آیا. ہاں، زرداری صاحب کی سیاسی چالوں نے کچھ دیر جو ہے نا وہ ڈگڈگی ضرور بجائی ہے، تماشا ضرور لگایا ہے، میڈیا کو ضرور جو ہے وہ رکھا ہے، اس پر بزی رکھا ہے. یہ میڈیا کے اس رول پر بھی میں اپنے کسی ویلاگ میں بات کروں گی کہ میڈیا ایسے موقعوں پر کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، میڈیا کو کس طرح ریئیکٹ کرنا چاہیے. ملک میں اور بڑے مسائل ہیں. 2 دن پہلے کے پی کے میں عدالت 2 دن پہلے کے پی کے میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، پورا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ ایک ٹکر کو 2 گھنٹے چلائی جاتے ہیں. فلاں شخص سپریم کورٹ پہنچ گیا، فلاں شخص سپریم کورٹ پہنچ گیا. میڈیا کو بھی اپنے کردار پر نظر ثانی کرنا ہوگی. اس ساری سچویشن میں میڈیا کا کیا کردار رہا اور میڈیا کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس پہ میں الگ سے ویلاگ کروں گی. میڈیا نے بھی لوگوں کو سائیکو بنا کے رکھ دیا ہے، ایک ہی چیز بار بار چلا کے، ایک ہی چیز بار بار چلا کے. کل ایک پولیٹیشین کے میں ٹکرز دیکھ رہی تھی
کوئی 2 گھنٹوں سے وہ ایک ٹکر چلی جا رہے ہیں کہ شہباز گل جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے. 2 گھنٹوں بعد بھی دیکھا وہی ٹکر چل رہے تھے, شہباز گل سپریم کورٹ پہنچ گئے. او خدا کا واسطہ, پہنچ گئے تو کیا کریں, انہوں نے سپریم کورٹ ہی جانا تھا اور تو انہوں نے کہیں نہیں جانا تھا. تو میڈیا اتنی ہائپ کریٹ کر دیتا ہے دوسرے مسئلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے. میڈیا کا بہت غلط رویہ ہے, بہت غلط رویہ. ملک میں اور بھی بڑے مسائل ہیں, ہمارے معاشی مسائل ہیں, ملک میں بارشیں ہیں, کراچی کے حالات دیکھیں, KPK کے حالات دیکھیں, پنجاب کے اندرونی پنجاب کے حالات دیکھیں. ان چیزوں پر بھی بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اپوزیشن کے لیے تو میں اتنا ہی کہوں گی, کھایا نہ پیا گلاس توڑا 12 آنے کا. مستقبل کی سیاست کے لیے آپ لوگوں کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے, اپنے فیصلوں پر, اپنی پالیسیز پر, اسپیشلی اپنے اتحاد پر. بہت شکریہ.